Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, today the topic is what are metals and how metals are different from non-metals. Elements are fundamental in chemistry. Chemistry is primarily the study of elements. Now, elements have been arranged in the form of a table which we call periodic table. اگر ہم اس پیریوڈک ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دیر آر مینی ایلیمنٹس، بہت سے ایلیمنٹس ہیں. وی آلسو نو دیٹ 92 ایلیمنٹس اکر نیچرلی ان دی ارتھ کرسٹ، بٹ دیر آر ادر ایلیمنٹس which have been synthesized or produced in the nuclear reactions. All these elements primarily belong to three classes. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے ایلیمنٹس 3 قسموں کے ہیں. تو یہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 میٹلز یعنی کہ دھاتیں، نمبر 2 نان میٹلز غیر دھاتیں، اور نمبر 3 ان دونوں کے بیچ میں ایسے ایلیمنٹس جن میں دھات اور غیر دھات دونوں کی خصوصیات کسی حد تک پائی جاتی ہوں، یعنی وہ ان دونوں کے انٹرمیڈیٹ، سو ان کو ہم کہتے ہیں میٹالائڈس. پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کا ایک بہت خوبصورت ٹیبل ہے. یہ پیریوڈک لا کی بنیاد پہ ارینج کیا گیا ہے، اور اس میں ہم جب لیفٹ سے رائٹ کو جاتے ہیں تو گروپس ہیں جو کہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا گروپس چلتے ہیں، اور اگر ہم ٹاپ سے باٹم کو جاتے ہیں تو یہ پیریڈز ہیں. پیریوڈک ٹیبل میں غور سے دیکھیے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پیریوڈک ٹیبل کے لیفٹ سائڈ پہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ میٹلز ہیں، اور جو ہم لیفٹ سے رائٹ کو جاتے ہیں تو بالکل جو فردسٹ رائٹ ہے، سب سے آخر میں جو ایلیمنٹس آتے ہیں وہ نان میٹلز ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل میں جیسے جیسے ہم لیفٹ سے رائٹ کو جاتے ہیں تو میٹالک کریکٹر کم ہوتا جاتا ہے. ہم میٹل سے نان میٹلز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی آف دا ایلیمنٹس دے آر میٹلز، بٹ اونلی اے فیو ونس، about 20% of all elements they are non-metals. non-metals چونکہ تھوڑے سے ہیں تو انہیں سمجھنا آسان ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیے، اس میں سب سے آخری گروپ جسے زیرو گروپ کہتے ہیں یا نوبل گیسز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ نان میٹلز ہیں. ان کے ساتھ ہی دوسرا جو گروپ چل رہا ہے، جو ایلیمنٹس ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے ہیلوجنس. پھر آکسیجن اور سلفر اور ان کی فیملی ہے، نائٹروجن اور فاسفورس ہے، کاربن ہے، بورون ہے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ نان میٹلز ہیں، یا پھر ان میں چاند ایک جیسے بورون ہے تو ان میں میٹل اور نان میٹل دونوں کی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، آلموسٹ آل آف دیم آر ایدر metals or they have some character of metal, so they are metalloids or semi metals. پیریوڈک ٹیبل میں لیفٹ سے رائٹ کو جاتے ہوئے میٹالک کریکٹر یا میٹالیسٹی میں کمی آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم پیریوڈک ٹیبل میں رائٹ سے لیفٹ کو جائیں تو پھر میٹالک کریکٹر بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا یہ معنی ہے کہ پیریوڈک ٹیبل میں وہ ایلیمنٹس جو لیفٹ پہ موجود ہیں، تو جو جتنے لیفٹ پہ ہیں ان کے اندر میٹالک کریکٹر اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو سب سے اہم اور بہت ریئیکٹیو میٹلز وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں گروپ 1A یعنی الکلی میٹلز. یہ لیتھیم فیملی کہلاتی ہے. لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم، روبیڈیم، سیزیم، فرینشیم. These elements, they are alkali metals and they are the most reactive metals. So much so that they are very reactive. Suppose sodium ہے، sodium اتنا reactive ہے کہ اگر وہ پانی کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے تو ایکسپلوسو ہو جاتا ہے، یعنی بہت ایکسپلوسو ریئیکشن، ایکزوتھرمک ریئیکشن، ہیٹ ایوالو ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے دیٹ از نون ایز الکلائن ارتھ میٹلز
یہ بھی میٹلز ہیں. اور اس کے بعد ڈی بلاک ہے, ایف بلاک ہے, they are the proper transition elements, and then we have P block metals like aluminium and others. So as a whole you can say that there are many kinds of elements. One of them are metals, and in metals again we have many types of metals: alkali metals, alkaline earth metals, metals of D block and F block, that is transition metals, and metals of P block. Now the question is, what are the various characteristics of metals? Metals بہت عام ہیں ہماری سوسائٹی میں, انسانی تہذیب میں, انسانی رہن سہن میں میٹلز کا بنیادی کردار رہا ہے اور ہے. مگر میٹلز کیا ہیں؟ سادہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ میٹلز میں ایک بہت اہم پراپرٹی الیکٹرو پازیٹیوٹی ہے. یعنی میٹلز وہ ایلیمنٹس ہیں جن میں الیکٹرانز کو ایزیلی خارج کیا جا سکتا ہے, ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے, ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. سو وین الیکٹرانز آر لاسٹ ایزیلی, وی سے کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر میٹالک کریکٹر ہے, بیکاز کہ اس کی الیکٹرو پازیٹیوٹی ہائی ہے, دیٹ از کہ اس کے اندر الیکٹران کو لوز کرنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے. جیسے الکلی میٹلز ہیں, الکلائن ارتھ میٹلز ہیں, ٹرانزیشن میٹلز ہیں, سو دے ہیو اے ٹینڈنسی ٹو لوز الیکٹران ایزیلی. پھر کیا ہوگا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی جو آئنائزیشن انرجی ہے وہ لو ہے. آئنائزیشن انرجی کے لو ہونے کا یہ مطلب ہے کہ انرجی ریکوائرڈ ٹو ریموو الیکٹران از لیس. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ کا جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ الیکٹرانز کو جو کہ باہر موجود ہوتے ہیں ان کو اندر کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو نیوکلیس الیکٹرانز کو اندر کی طرف کھینچے ہوئے ہے, پل کیے ہوئے ہے, اٹریکٹ کیے ہوئے ہے. اب ایک الیکٹران جو ہے وہ نیوکلیس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اٹ از انڈر دی اٹریکشن آف دا نیوکلیس. ناؤ اف یو وانٹ ٹو ریموو دس الیکٹران, you have to supply energy, you have to do work. So this energy that is required to remove an electron from an atom is known as ionization energy or ionization potential. تو metals کی یہ جو انرجی ہے یہ کم ہوتی ہے. So it's easy to remove electron from a metal. تو یہ metal کی بہت important property ہے. non metals کو لے لیں جیسے کاربن ہے. So it's difficult to remove electron from carbon. It is again very difficult to remove electron from nitrogen or oxygen or halogens. It's very difficult. But it is comparatively easier to remove electron from alkali metals or transition metals and so on. Now, when electrons are lost, what we get? We get positive ions, which are known as cations. Periodic table کو غور سے دیکھیں. اس میں جتنے میٹلز ہیں ان کی یہ بنیادی پراپرٹی ہے کہ یہ پازیٹیو آئنز بناتے ہیں, یعنی کہ کیٹ آئنز. اب یہ کیٹ آئن جب بنائیں گے تو آئنک بانڈ کی طرف جائیں گے. سو دے ول فارم, جنرلی یہ آئنک بانڈ بناتے ہیں, خاص طور پہ آکسیجن کے ساتھ, ہیلوجنز کے ساتھ. میٹلز میں یہ بات تو ہم نے دیکھی ہی ہے, لیکن میٹلز عام طور پہ دیکھ لیجئے, جیسے گولڈ ہے, سلور یعنی چاندی, آئرن, کاپر, ایلومینیم, دے آر کامن میٹلز, وی آل نو دیم. ان میٹلز کو دیکھیے تو یہ پتا چلتا ہے کہ دے جنرلی آر سالڈس. مرکری از a metal that is liquid at room temperature. Otherwise, at room temperature, all other metals are solids. ٹھوس ہوتے ہیں. اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایٹم جڑتے ہیں میٹلز کے آپس میں تو اسٹرانگلی جڑتے ہیں. سو کہ جب وہ اسٹرانگلی جڑیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ ٹھوس یعنی سالڈ شکل میں آئیں گے. انٹر ایٹامک ڈسٹینس کم ہے, انٹر ایٹامک فورس زیادہ ہے, سو دے آر مور کلوزلی ہیلڈ, سو دے آر سالڈز اینڈ ناٹ liquids. Generally they are not
liquids, جیسے کہ میں نے بتایا کہ one element that is mercury اور پارا جو ہے وہ روم ٹمپریچر پہ عام درجہ حرارت جو کمرے کا درجہ حرارت ہے عام طور پہ کہہ لیجئے 20 to 25 ڈگری سینٹی گریڈ, تو یہ وہ درجہ حرارت ہے کہ جس پہ میٹل جو ہیں وہ ٹھوس ہوتے ہیں. میٹلز کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی جو اگر آپ توجہ دیں گے تو نان میٹل سے آپ میٹلز کو فوراً پہچان لیں گے, اور وہ ہے ایک خاص قسم کی چمک. کوئی بھی میٹل ہو اس میں ایک شائننگ ہوتی ہے. اس شائننگ کو کیمسٹری کی زبان میں کہتے ہیں میٹالک لسٹر. میٹالک لسٹر یعنی ایک چمک ہے جو ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں, یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک مثال تاکہ آپ کنٹراسٹ کر سکیں. یہ دیکھیں, یہ میٹل ہے اور یہ جو ہے یہ نان میٹل ہے, پلاسٹک ہے. میٹل کو اپنی چمک سے ہم پہچانتے ہیں, ہم فوراً ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میٹل ہے بیکاز اٹ ہیز ویری اسپیسیفک لسٹر. ایک چمک ہے اس کے اندر, برائٹنس ہے, جو کہ پلاسٹک میں یا دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی. سملرلی آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایلومینیم کے فائلز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کتنی چمک ہے اس کے اندر. سو میٹلز ول آلویز ہیو دس کائنڈ آف شائننگ. اور ایک اچھی اگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں, دیٹ از دس کاپر وائرس. یو نو, ہم سب واقف ہیں, ہمارے بچے جانتے ہیں کاپر وائر, چاہے ٹیلی فون کی تار ہے یا بجلی کی تار ہے, ان کے اندر یہ کیبلز جو ہیں ان کے اندر یہ کاپر کی تاریں ہوتی ہیں. Now you see the luster آپ کو نظر آ رہی ہے, چمک نظر آ رہی ہے. So this kind of the luster is very specific, very peculiar for the metals. Metals میں یہ ہوگی. نان میٹلز کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں یا تو کلر ہوگا, کوئی نہ کوئی بلیک ہو سکتا ہے, ریڈ ہو سکتا ہے, گرین ہو سکتا ہے, یلو ہو سکتا ہے. تو نان میٹلز جو ہیں وہ جنرلی کلرڈ سبسٹانسز ہوتے ہیں اور ان میں ایک جو شائننگ ہے اس طرح کی میٹالک لسٹر وہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی جو میٹلز کو ہم پہچانتے ہیں, میٹلز دے آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ. گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ یعنی میٹلز میں سے ہیٹ آسانی سے گزر سکتی ہے, پاس ہو سکتی ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان میٹلز ہوتے ہیں جنرلی دے آر نان کنڈکٹر آف ہیٹ. ان میں سے ہیٹ اتنی تیزی سے فلو نہیں کرتے, یا تو بالکل انسولیٹر ہوتے ہیں یا پھر وہ پور کنڈکٹرز ہوتے ہیں ہیٹ کے. لیکن میٹلز چاہے آپ تار کو لے لیں, کوئی کیبل لے لیں, کیل لے لیں, چمچ جو ہے وہ آپ دیکھیے تو ان میں یہ جو سالن بنانے کا جو چمچہ ہوتا ہے تو وہ اس کو دیکھیں تو وہ فوراً گرم ہو جاتا ہے. وائی؟ بیکاز وی نو دیٹ میٹلز they are good conductors of heat. They transfer heat. They can pass heat. ان میں سے ہیٹ گزر سکتی ہے. ایک اور بات میٹلز میں جو جنرلی نان میٹلز میں نہیں ہوتی وہ ہے میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی. یس, میٹلز الیکٹریسٹی کے کنڈکٹرز ہوتے ہیں, ان میں سے بڑی آسانی سے برقی رو یا کرنٹ فلو کرتا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی تانبے یا کاپر کے وائرز کی. دیکھیے یہ وائر ہے, عام طور پہ جو وائرز یوز ہوتی ہیں الیکٹریسٹی کی کنڈکشن کے لیے وہ یہ تانبے کی ہی ہوتی ہیں. لیکن کوئی بھی میٹل ہے, چاہے وہ آئرن ہے, ایلومینیم ہے, سونا ہے, کوئی بھی میٹل ہوگا, اس میں یہ خاص بات ہے کہ اٹ کنڈکٹس الیکٹریسٹی. ان میں سے الیکٹریسٹی فلو کرتی ہے. ہم آگے چل کے اس بات کو ایکسپلین کریں گے کہ الیکٹریسٹی فلو کرتی ہے تو اس کا ریزن کیا ہے, اس کی واٹ از دا کاز آف دیٹ, how can we explain that. But before going there, we all know that metals are very good conductors of electricity. تار کی بات کی تو تار میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں. یہ تار ہی ہے کہ میٹلز سے بنی ہے. کتنی باریک, یہ جان بوجھ کے میں آپ کے لیے لایا ہوں so that you can understand کہ ہم اتنی باریک تاریں بنا سکتے ہیں وائرز میٹلز کی. اس چیز کو کہتے ہیں ڈکٹیلٹی. ہم کہتے ہیں میٹلز آر ڈکٹائل. وائی ڈکٹائل؟ واٹ ڈو یو مین بائی ڈکٹائل؟ ڈکٹائل کا مطلب ہوتا ہے میٹلز میں
یہ پراپرٹی پائی جاتی ہے کہ ان کی تاریں بنا سکتے ہیں. انہیں آپ کھینچیں گے تو تار بن جائے گی, وائرس. اردو میں ہم سادہ ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں, عام طور پہ اردو ماہرین نے کیا ہے تار پذیر, یعنی ڈکٹائل کا مطلب ہے کہ وی کین ڈرا, وی کین میک وائر فرام دیٹ. کتنی اچھی اور باریک تاریں جو ہیں وہ کاپر کی بنی ہیں. اس کے علاوہ بہت اہم پراپرٹی میٹلز میں ہے, دیٹ از دے آر میلیبل. میلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ میٹلز کو اگر آپ ہتھوڑے سے ماریں گے تو وہ بکھر نہیں جاتا, بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ چپٹا ہو جاتا ہے اور اس کے ورق یا اس کی شیٹس بن جاتی ہیں. ہم سب واقف ہیں لوہے کی چادروں سے, ایلومینیم کی شیٹ سے, سبھی جانتے ہیں. اور یہ جو ایلومینیم کی شیٹ ہے یہ بہت یوز ہوتی ہے مختلف مقاصد میں. مثال کے طور پہ پیکنگ کرتے ہیں مٹھائی کو یا کسی اور اچھی چیز کو, تو پیکنگ مٹیریل میں یہ یوز ہوتا ہے. یہ دیکھیں, سو اٹس اے شیٹ اور فائل آف ایلومینیم. اٹس ویری کامن, آپ کسی اسٹیشنری کی دکان پہ جا کے خرید سکتے ہیں. اور یہ میٹل میں یہ بات ہے کہ آپ اس کو ہیمر کرتے جاتے ہیں, کوٹتے جاتے ہیں, تو یہ باریک سے باریک فائل یا شیٹ بن جائے گی. آپ کسی نان میٹل کی اس طرح کی شیٹس نہیں بنا سکتے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. میلیبل, سو میلیبلٹی از ون آف دا ویری امپورٹنٹ پراپرٹی. سپوز یہ ہمارے پاس نمک جو کامن راک سالٹ ہے, سوڈیم کلورائڈ, یہ ایک کمپاؤنڈ ہے. یہ کمپاؤنڈ ہے بے شک, اور اس میں سوڈیم میٹل بھی موجود ہے, مگر یہ ایلیمنٹ نہیں, کمپاؤنڈ ہے. اگر آپ اسے ہم تھوڑے سے ہٹ کریں گے تو یہ کیا ہوگا, یہ بکھر جائے گا, یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں برٹل. سو اٹ مینز اٹ از برٹل. یہ چونکہ کرسٹلائن ہوتا ہے تو اس کی جو یہ ٹوٹے گا تو چھوٹے چھوٹے کیوبز اور کرسٹل کی شکل میں یہ ٹوٹے گا. کرسٹلائن سبسٹانسز کی بڑی امپورٹنٹ یہ پراپرٹی ہے کہ جب ہم انہیں ہٹ کرتے ہیں تو وہ جب بکھرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی شیپس کے پارٹیکلز میں وہ بکھرتے ہیں, یعنی اپنی کرسٹلائن فارم میں. مگر میں ابھی جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کمپاؤنڈ ہے, اس کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو یہ بکھر جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اٹ مین اٹ از ناٹ میلیبل. میلیبل نہیں ہے یہ, اس کی ہم تار بھی نہیں بنا سکتے, سو ڈکٹائل بھی نہیں ہے. سوڈیم کلورائڈ ایک کمپاؤنڈ ہے اور یہ آئنک کمپاؤنڈ ہے. اگر آپ اسے میلٹ کر لیں, جو میلٹ کر کے اس میں سے الیکٹریسٹی پاس کریں تو پاس ہو جائے گی, لیکن اگر آپ اسے سالڈ رکھتے ہوئے اس میں سے الیکٹریسٹی پاس کرنے کی کوشش کریں تو الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوگی. وائی؟ بیکاز اس میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ ایک خالص ایلیمنٹ یا میٹل میں ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از known as free electrons. Yes. So this is the property now we want to explain. Whenever we talk about a metal, تو میٹل کی یہ جو پراپرٹیز کی ہم نے بات کی کہ یہ عام طور پہ سالڈ ہوتے ہیں, they are good conductors of heat, they are good conductors of electricity, ان میں میلیبلٹی ہے, ان میں ڈکٹیلٹی ہے. تو یہ جو پراپرٹیز ہیں, ہاؤ کین وی ایکسپلین دیم؟ ہاؤ کین, کیسے, واٹ از دا ریزن؟ تو سائنٹسٹ نے سال ہا سال اس طرح کے سوالوں کو لیا, ان پہ سوچا اور ان کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کی. آج کل مالیکولر آربیٹل تھیوری کی بنیاد پہ ہم انہیں ایکسپلین کرتے ہیں. دیٹ از اے کائنڈ آف تھیوری آن دا بیسس آف وچ وی ایکسپلین دی نیچر آف بانڈس. مگر ایک سادہ طریقہ بھی ہے اس میٹلز کو, کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کا, اینڈ دیٹ از نون ایز الیکٹران سی ماڈل. الیکٹران سی ماڈل کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ میٹلز کے جو ایٹمز ہیں وہ آپس میں کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. جی, میٹلز کے ایٹم آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے جو آؤٹر موسٹ الیکٹرانز ہیں دے آر فری. دے آر فری. یو کین سے دے آر فری ٹو موو. یہ وائر ہے, بہت باریک سی وائر ہے,
اس وائر کے اندر یہ الیکٹریسٹی کو کنڈکٹ کرتی ہے. کیوں کرے گی کنڈکٹ؟ وائی؟ بیکاز اس میں فری الیکٹرانز ہیں اور فری الیکٹرانز اس کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کو فلو کر سکتے ہیں. سو دیٹ از دا ریزن. تو پھر کیسے بانڈ ہوگا؟ وہ میٹالک بانڈ کیسے ہے؟ سو ان سائڈ وی ہیو پازیٹیو آئنس اینڈ positive ions are surrounded by electronic cloud, and that electronic cloud is known as electron C. آج کل بعض آتھرز نے اس کو الیکٹران گیس کا کانسیپٹ بھی دیا ہے، یعنی ایسے جیسے گیس فلو کر رہی ہوتی ہے تو ایک میٹل کے کسی بھی پیس کے اندر، کسی سیمپل کے اندر الیکٹرانز بھی ایسے ہی فلو کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک گیس ہے. الیکٹران سی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے الیکٹرانز کا اور اس میں ڈوبے ہوئے ہیں پازیٹیو پارٹ کیٹ آئنز آف دا ایٹمس. ناؤ دیز الیکٹرانز which are freely able to move, and what we can also say they are delocalized. یہاں پر بھی کیمسٹری میں دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں. One is the localized electrons and delocalized electrons. الیکٹران جو محدود ہوتے ہیں دو ایٹمز کے بیچ میں بس اور کسی تیسرے ایٹم کی طرف نہیں جا سکتے، انہیں کہتے ہیں دے آر لوکلائزڈ الیکٹرانس. لیکن وہ الیکٹران جو دو سے زیادہ ایٹمز پہ ایکسٹینڈڈ ہوں اور موو کر سکتے ہوں فریلی، وی سے دے آر ڈی لوکلائزڈ الیکٹرانس. تو میٹرز میں یہ فریلی موونگ الیکٹرانس یا ڈی لوکلائزڈ الیکٹرانس ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہی وہ الیکٹرانس ہیں جو کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی کو. انہی الیکٹرانز کی موجودگی کے باعث یہ پاسبل ہے ایک میٹل میں کہ اس کے ایٹمز کی کائنیٹک انرجی بڑھے اور وہ کائنیٹک انرجی ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم کو ٹرانسفر ہوتے ہوتے کنڈکشن آف ہیٹ کا کام کرتی ہو. اسی الیکٹران سی ماڈل کی بنیاد پہ یہ ممکن ہے کہ جب آپ کسی میٹل کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ بکھرتا نہیں ہے بلکہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، پچک جاتا ہے، چپٹا ہو جاتا ہے اور یا تار کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وائی؟ بیکاز کے فری الیکٹرانس ہیں اینڈ ایٹمز جو ہیں ایک دوسرے پہ سلپ ہو سکتے ہیں اور اپنی جگہ کو چھوڑ کے تھوڑا سا آگے کو جا سکتے ہیں. یعنی یہ الاسٹک ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں اور نتیجے میں بکھرتے نہیں بلکہ اپنی شکل کو چینج کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ڈیفارمیشن. سو دے آر ڈیفارمڈ. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی میٹلز بہت امپورٹنٹ ہے. یس دے آر ویری امپورٹنٹ. مگر میٹلز میں جو بنیادی ایک بات ہے کہ جنرلی میٹلز آر ناٹ پریزنٹ ان فری اسٹیٹ. زمین کے ارتھ کرسٹ میں چلے جائیں، کچھ ایسے میٹلز ہیں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، کسی حد تک تانبا ہے، تو یہ فری اسٹیٹ یا نیٹو اسٹیٹ میں بھی ملتے ہیں، اپنی ایلیمنٹل فارم میں بھی، ایلیمنٹ کی شکل میں بھی ملتے ہیں. لیکن جنرلی جو ان کی ٹائپس ہمیں ملتی ہیں وہ ہے کمبائنڈ اسٹیٹ. سو میٹرز آر فاؤنڈ ان کمبائنڈ اسٹیٹ. کیا کہتے ہیں ان کمبائنڈ اسٹیٹ کو؟ سو دے آر کالڈ منرلز. یس، منرلز. سو میٹرز آر جنرلی فاؤنڈ ان دا فارم آف منرلز. یہ منرلز ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں ارتھ کرسٹ یعنی زمین کے اوپر کے چھلکے میں. اور منرلز، طرح طرح کے منرلز، تمام ایلیمنٹس آپس میں جڑے ہوئے کمبائنڈ فارم میں مختلف کمپاؤنڈز کی شکل میں. انہی شکلوں میں میٹلز کے کمپاؤنڈز بھی ہیں اور انہیں ہم خاص نام دیتے ہیں، وہ ہے اور. ORE، اور. What is an ore? So ore is a mineral. Now how can we differentiate between an ore and mineral? تو منرل تو ہر چیز ہے جو ارتھ کرسٹ میں پائی جاتی ہے جسے ہم نیچرل سورسز سے حاصل کر سکتے ہیں. مگر جو میٹلز کے وہ منرلز جن سے ہم اس میٹل کو آسانی سے اکانومیکلی کم خرچہ کر کے نکال سکیں، ڈیرائیو کر سکیں، پروڈیوس کر سکیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اور ہے. ORE، اور. مثال کے طور پہ یہ سوڈیم کلورائڈ، راک سالٹ،
یہ سوڈیم میٹل کا اور ہے. اور آپ جسے انگریزی میں تو اور کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں کچ دہات. تو یہ کچ دہات ہے کس کی؟ سوڈیم میٹل کی. اسی طرح سے آئرن یعنی کہ لوہا یا تانبا یا ایلومینیم, یہ ایلیمنٹس بھی ایز اٹ از نہیں ہوتے. جیسے میں نے بات کی تھی, تانبا کسی حد تک نیٹو فارم میں بھی ملتا ہے, لیکن لوہا تو بالکل نہیں ملتا. اسی طرح سے ایلومینیم بھی نہیں. تو یہ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کمپاؤنڈز کی شکل میں ملتے ہیں. جیسے سوڈیم ملتا ہے سوڈیم کلورائڈ کی شکل میں, اسی طرح سے ایلومینیم جو ہے اس کی بھی مختلف اپنی اورز ہیں, آئرن کی بھی اورز ہیں, اور کاپر کی بھی, اور دوسرے ایلیمنٹس کی بھی. ایلیمنٹس کی جب ہم بات کریں گے تو طرح طرح کے ہیں, لیکن میٹلز دے آر فاؤنڈ اینڈ ایگزسٹ ان دی فارم آف اورز. ناؤ اورز میں سے میٹلز کو نکالنا ہے. جی یس, جب اور میں سے میٹل کو نکالیں گے تو دیٹ از اے ونڈرفل تھنگ. دنیا میں بہت بڑا بجٹ اس چیز پہ لگتا ہے کہ اورز میں سے میٹلز کو کیسے نکالیں. بہت بڑے پیمانے پہ انجینئرز اور سائنٹسٹ جس ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اورز میں سے کیسے موسٹ اکانومیکلی وی کین ڈیرائیو اینڈ آئسولیٹ, سیپریٹ, اور یو may say produce metals from ores. So that is a wonderful thing. As a whole, this whole process is known as metallurgy. What is metallurgy? یعنی دھات کاری. میٹلرجی کیا ہے؟ میٹلرجی کے لیے کہا جاتا ہے اٹ از اے سائنس ایز ویل ایز ٹیکنالوجی. یہ سائنس بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ سائنس بھی ہے اور یو کین سے آلسو آرٹ ایز ویل. تو میٹلز کو اورز میں سے ڈیرائیو کرنا ہے. میٹلرجی یعنی دی سائنس اینڈ آرٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہاؤ ٹو ڈیرائیو اور آئسولیٹ میٹل فرام the ores. This whole process. So there are three main kinds of metallurgy. Number one is hydrometallurgy. Means کہ metallurgy کے ایسے طریقے جن میں ہم استعمال کرتے ہیں پانی کو یا solutions کو, یا ہم chemical reactions in the form of solutions وہ ہم لے کے چلتے ہیں. Aqueous solution. So that is why we call it hydrometallurgy کہ aqueous solution یوز ہوتے ہیں. Number two is electrical metallurgy or electrometallurgy. What is this electrometallurgy? So electrometallurgy is a kind of metallurgy in which we use electricity or electrical energy to isolate matters from their ores. And the third type, a very famous, traditional, historical, and that is pyrometallurgy. Pyro means fire, heat. So pyrometallurgy means کہ ہم کسی اور میں سے میٹل کو نکالتے ہیں ہیٹ کے استعمال سے, یعنی ہائی ٹمپریچر پہ گرم کر کے. تو جیسے آئرن کو آئسولیٹ کرنا ہوگا تو پائرومیٹلرجی یوز ہوتی ہے. سوڈیم کے لیے الیکٹرومیٹلرجی عام طور پہ یوز ہوگی. ایلومینیم کے لیے بھی کچھ ہائیڈرومیٹلرجی ہے اور کچھ جو ہے وہ الیکٹرومیٹلرجی. کاپر کے لیے عام طور پہ جو میٹلرجی یوز ہوتی ہے دیٹ از آلسو پائرومیٹلرجی. تو میٹلرجی جو ہے اس کی مختلف ٹائپس ہوں گی. جب ہم کسی ایلیمنٹ کو یعنی میٹل کو کسی اور میں سے ڈرائیو کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پورے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. It needs lot of energy, lot of effort, lot of budget is required. ہمارے ملک میں جیسے اسٹیل مل ہے, ویل نون ہے, اور اسٹیل مل کے بارے میں عام طور پہ یہ خسارے میں چل رہی ہے. کیوں خسارے میں ہے اس کے ریزن تو ہم نہیں جانتے, لیکن اتنی بات تو ہے کہ بھئی میٹلرجی میں جب بھی کسی میٹل کو ایلیمنٹ اور میں سے اس کو ایز اے ایلیمنٹ نکالیں گے تو اس پہ خرچہ آتا ہے کہ الیکٹریکل انرجی یوز ہوتی ہے, ہیٹ انرجی یوز ہوتی ہے. تو سو وی نیڈ لاٹ آف ایکسپینسز. ناؤ دا کوشچن از کہ اگر ہم کسی میٹل کی لائف سٹوری لینا چاہیں, لائف ہسٹری ایک میٹل کی,
کہ میٹل کہاں ہے, اس کو نکالنا ہے اور کن کن مدارج اور مراحل سے گزار کے نکالنا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر وہ کہاں چلا جاتا ہے, کیسے جائے گا. تو یہ دیٹ از نون ایز دی لائف اسٹوری, اور یو مے سے دی لائف ہسٹری آف اے میٹل. ایک میٹل زمین میں اورز کی شکل میں ہوتا ہے, مگر اس اور کے ساتھ بہت سارے انوانٹیڈ اور انڈیزائرڈ مٹیریلز بھی ہوتے ہیں. ان انوانٹیڈ اور انڈیزائر مٹیریل کو گینگ کہا جاتا ہے, GANGUE, GANGUE, گینگ. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے ہمارا کہ گینگ جو ہے اس کو علیحدہ کیا جائے. سو وی ول سے کہ آپ نے زمین سے کوئی اور ڈگ آؤٹ کی ہے, مائننگ کی ہے, کھود کے نکالی ہے, تو وہ خالص تو نہیں ہے, اور اس کے ساتھ تو بہت ساری انڈیزائرڈ مٹیریل موجود ہے. یہ تو مٹی کی شکل میں ہے, راک کی شکل میں ہے, چٹانوں کی شکل میں ہے, ساتھ میں اور انڈیزائرڈ مٹیریل بہت موجود ہے. جیسے اگر ہم ایلومینیم, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اس کی جو اور جس سے ہم ایلومینیم کو ڈیرائیو کرتے ہیں وہ باکسائٹ ہے. تو باکسائٹ کو جب ہم زمین سے کھود کے نکالتے ہیں تو یہ 50% ہوتی ہے, باقی 50% اس کے ساتھ امپیورٹیز ہوتی ہیں. تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہم ان امپیورٹیز کو علیحدہ کریں. اس پروسیس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن, ارتکاز. یعنی ہم نے ٹو گیٹ دا اور فری فرام انڈیزائرڈ اینڈ انوانٹیڈ مٹیریل. اس کے لیے بہت سے طریقے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے کنسنٹریٹ کر لیا کسی میٹل کو, تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے کیمیکل ریئیکشنز کی طرف جاتے ہیں, تاکہ اس میٹل کو اس کی اور جو کہ کمپاؤنڈ ہے اس میں سے فری کر سکیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ میٹل جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو آئنز بناتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اورز کے اندر میٹلز پازیٹیو آئن کی شکل میں ہے یا پازیٹیو آکسیڈیشن اسٹیٹ کی شکل میں ہے. اٹ مینس دے آر ان آکسیڈائزڈ فارم. بہت امپورٹنٹ بات ہے. ان دیئر اورز میٹلز آر ان دیئر آکسیڈائزڈ فارم, پازیٹیو آکسیڈیشن اسٹیٹ میں ہے وہ. جیسے اگر آئرن ہے تو وہ Fe+3 کی شکل میں ہے, 3 پازیٹیو چارج. کاپر جنرلی جو ہے وہ 1 پازیٹیو اور 2 پازیٹیو آئن کی شکل میں ہے. سوڈیم وی آل نو دیٹ از مونو ویلنٹ, مونو پازیٹیو, تو سوڈیم +1 پازیٹیو چارج. سملرلی ایلومینیم تو +3. تو جنرلی بالکل یہ بات صحیح ہے کہ میٹلز اپنی اورز میں کس شکل میں ہے, آکسیڈائزڈ فارم میں ہے. ان کو وہاں سے نکالنا ہے تو کس شکل میں لانا ہوگا. کوئی بھی میٹل اپنی پیور اسٹیٹ میں کس شکل میں ہوتا ہے. یہ جو بات کی ہم نے تانبے کی تار کی, یہ پیور کاپر ہے, خالص تانبا ہے. تو اس میں تانبا جو ہے کاپر وہ کس اسٹیٹ میں ہے, پازیٹیو آئن کی شکل میں, نیگیٹو آئن کی شکل میں, یا نیوٹرل ایٹم کی شکل میں. تو جواب ہے نیوٹرل ایٹم کی شکل میں. اب پازیٹیو آئن سے جب آپ جائیں گے نیوٹرل ایٹم کی طرف, تو دس پروسیس از نون ایز ریڈکشن. سو اٹ مینس کہ آپ جا رہے ہیں کدھر, پازیٹیو آئن سے نیوٹرل ایٹم کی طرف. سو الیکٹرانز ول بی گینڈ. سو ہمیں کوئی ایسا طریقہ کرنا ہے کہ یہ میٹل جو کہ پازیٹیو آئن کی شکل میں ہے, یہ الیکٹران گین کریں اور فرام پازیٹیو ٹو نیوٹرل ایٹم کی شکل میں آ جائیں. سو دس پروسیس از ریڈکشن پروسیس. تو کوئی ایسے کیمیکل چینجز آئیں گے, چاہے وہ ہائیڈرو میٹلرجی سے آئیں, الیکٹرو میٹلرجی سے, یا pyro metallurgy سے. In this process basically it is the chemical reactions, and through that what we are going to do is to convert this positive metal ion into neutral metal atom. So that is what is the actual chemical reaction. پھر جب ہم یہ ریڈکشن کر لیتے ہیں تو ہمیں جو میٹل ملتا ہے وہ اپنی پیور فارم میں میٹل نہیں ہوتا. وہ میٹل تو ہو گیا ہے مگر ابھی بھی اس کے ساتھ امپیورٹیز موجود ہیں. تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس میٹل کو ان امپیورٹی سے علیحدہ کرنا. سو دیٹ از یو کال اٹ پیوریفیکیشن آف میٹل اور ریفائننگ آف میٹل. جب میٹل کو ہم ریفائن کر لیتے ہیں
تو اس کے لیے بھی پروسیس ہے ریفائن کرنے کا. آفٹر ریفائننگ واٹ وی گیٹ پیور میٹل. اب اس پیور میٹل کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پیور میٹل کے ساتھ پروسیسنگ ہے, لاٹ آف تھنگس. کبھی تو ہمیں پیور میٹل یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم پیور میٹل کو رکھ لیتے ہیں, اور اگر وہ میٹل سٹیبل ہے, آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا ہے, یا آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کیا اور اس کی سرفیس پہ اس کے میٹل آکسائڈ بن گیا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, تو ایز اٹ از دیٹ میٹل کین بی یوزڈ. مگر بہت دفعہ ایسے ہم کرتے ہیں کہ اس میٹل کو پروسیس کرتے ہیں, کوئی دوسرا اس میں ایلیمنٹ شامل کرتے ہیں, کوئی دوسرا میٹل شامل کرتے ہیں, اس طرح سے ہم ایک نئی چیز بناتے ہیں, اینڈ دیٹ از نون ایز alloy, ALLOY, alloy. یہ alloy جو بنتے ہیں, تو جیسے اسٹیل از این alloy, بہت سے ایسے دھاتیں ہیں جو پیور فارم میں نہیں بلکہ alloy کی شکل میں یوز ہوتی ہیں. تو دس آل از نون ایز پروسیسنگ. دیٹ از میٹل کو پیوریفائی کر لیا ہے, اب اس کے اوپر پروسیسنگ ہے, اینڈ دین کنورٹنگ اٹ انٹو مور یوزفل فارمس. ایسی فارمس میں چینج کرنا جو کہ ہماری جو انسانی تہذیب و تمدن اور ماڈرن جو لائف اسٹائل ہے اس کے لحاظ سے دے آر امپارٹینٹ اینڈ دے کین بی یوزڈ. سو ایز اے ہول ناؤ وی کین سے دیٹ دس از دا ہول اسٹوری آف اے میٹل. نیچر میں اور کی شکل میں ہے, ڈیرائیو کریں گے تو اور کو پہلے پیوریفائی کرنا ہے, پھر کیمیکل ریئیکشن اور ریڈکشن کے پروسیس سے میٹل کو فری کرنا ہے. میٹل کے ساتھ بھی امپیورٹیز ہیں تو ان کو علیحدہ کرنا ہے. دین یو ول ڈو دا ریفائننگ, اینڈ دین الٹیمیٹلی یو ول گیٹ ریفائنڈ میٹل. ریفائنڈ میٹل کو پھر پروسیسنگ کریں گے, اینڈ دین ایز اے ہول دس ول بی ان مینی فارمس. ون آف دیم از alloy. So this is how today we have studied what do you mean by metals, how metals are different from non-metals. Periodic table میں there are so many elements, جیسے بتایا کہ 110 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں, ان میں سے 92 ایلیمنٹ نیچرل ہیں. تو بہت سے ایلیمنٹس, most elements they are metals. Almost 20% elements are non-metals. Some elements are those which possess the intermediate properties, that is between metals and non-metals. They are known as metalloids. Metalloids بہت امپورٹنٹ, آج کل میٹالوائڈس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. سلیکون کو لے لیں, سلیکون از ناٹ اے میٹل, اٹ از نان میٹل, اینڈ سلیکون ہیز براٹ اباؤٹ اے ریولیوشن. یہ تمام کمپیوٹر, انٹرنیٹ, اس میں بہت بنیادی کردار سلیکون کا ہے. تو سلیکون جو ہے دیٹ از اے میٹالوائڈ, بٹ اٹ ہیز ریولیوشنائز دا ہول ہیومن سوسائٹی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میٹلز میں وہ کیا کیا پراپرٹیز ہیں جو کہ نان میٹلز میں جنرلی نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا میٹلز جنرلی سالڈ ہوتے ہیں, میٹلز کی آئنائزیشن پوٹینشیل کم ہوتی ہے, یہ زیادہ الیکٹرو پازیٹیو ہوتے ہیں, میٹلز کی وائرز بنائی جا سکتی ہیں, دے آر ڈکٹائل, میٹلز کے ورق یا شیٹس بنائی جا سکتی ہیں, سو دے آر میلیبل. میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ, میٹلز آر گڈ کنڈکٹرز آف الیکٹریسٹی, سو میٹلز آر ناٹ بریٹل جنرلی. Metals have a particular kind of luster, جسے ہم نے شائننگ کہا, میٹالک شائننگ, میٹالک لسٹر. ان کو ہم نے ایکسپلین کیا کہ آن دا بیسس آف دا میٹالک بانڈ اینڈ الیکٹران سی ماڈل یو کین ایکسپلین دیم. اینڈ دین وی ہیو لرن ہاؤ ٹو ڈیرائیو اے میٹل فرام اٹس نیچرل فارم, دیٹ از دا کمبائنڈ فارم, دیٹ از دا ore, and from ore we have learned the whole story of metal, how can we derive that metal. So metals are very important. They have a great role in our society, in human civilization. Metals are that much important کہ آج کی پوری انسانی سوسائٹی میں دیکھیے تو میٹلز کا بڑا بنیادی کردار ہے. کیمسٹری کے اندر میٹلز کی جو امپورٹنس ہے اسے دیکھتے ہوئے میں آپ اسٹوڈنٹ سے I will urge upon you, give a special attention to metals. See what are metals and what are various applications of metals. جب آپ سیکھیں گے, پڑھیں گے, انٹرسٹ لیں گے, and hopefully you will learn more and more knowledge. آج کے اس لیکچر کا بنیادی مقصد ایک فاؤنڈیشن یا بنیاد رکھنا ہے, بٹ اس بنیاد کے اوپر آپ ایک بہت بڑی بلڈنگ خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنی ایفرٹس کے ساتھ. انٹرنیٹ پہ بہت مٹیریل ہے, بہت اچھی کتابیں ہماری لائبریریز میں موجود ہیں.
I hope and pray that you will use all that learning material and will enrich you. Thank you.